الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج کے وقت میں ہمیں دین اسلام پر چلنے میں بہت زیادہ شرم اور عار محسوس ہوتی ہے۔ اپنے نبی کا لایا ہوا دین اسلام ہمارے لیے اکثر راستے کی رکاوٹ یا ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ سوچ ہماری سراسر غلط اور بیہودہ خیال اور شیطانی قسم کی یہ سوچ ہے۔ ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق کیے بنا زندگی میں ایسے بے باکی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں مگن ہیں کہ کوئی ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم صحیح طرف جا رہے ہیں یا غلط طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے ہمیں ہر جہت یعنی صحیح اور غلط کے درمیان اچھے سے پہچان کرائی۔ عطا ہے کہ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ اور تحقیق یہ دین اسلام میرا راستہ ہے اور تم اس پر چلو اور دوسرا کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ اگر گناہ کی طرف چلے گئے تو پھر اللہ سے دور ہو جاؤ گے، تو دوسرے راستے پر مت چلو کہ ایسے میں تم اللہ سے علیحدہ اور جدا کر دیے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو تاکیداً حکم دیتا ہے اس بات کی کہ تم راہ راست اور سیدھی راہ تلاش کرو اور اس پہ چلو۔ اللہ اس بات کا حکم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم احتیاط رکھو۔ تو جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ یہ جو راستہ ہے، راہ ہدایت ہے، کس طرف ہے، ہمیں جانا کس طرف ہے، تو جب تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا تو ہم ایسے ہیں جیسے بھٹکا ہوا مسافر۔ تو ہم نے راہ راست کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ کا راستہ کس طرف ہے۔ تو اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم راہ راست تلاش کریں اور اس پہ چلیں، اپنے نبی کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ سمجھنا ہے۔ ہم آج کل بہت ہی آسانی سے اپنے آپ کو اور بہت ہی پر امیدی سے ہم جو ہے نا اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ دین ہے ہمارا کہ ہماری نماز ہمیں جھوٹ سے روک سکے، یا یہ دین ہے کہ ہم بے ایمانی کے بنا سانس نہ لے سکیں، ہمارا نوالا بے ایمانی کے بنا ہمارے منہ میں ہمارے گلے سے اترے ہی نہ، کیا یہ دین ہے؟ اور کیا ہمارے اعمال جو ہے ہمیں گناہوں سے بچا سکیں گے، ہم ظلم سے اپنے آپ کو روک سکیں گے، ہم حرام سے، سود سے جو ہے اور رشوت سے ہم بچ سکیں گے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کچھ دن پہلے میں ایک دکان پہ گیا تو وہاں پہ ایک فوٹو اسٹیٹ دکان تھی، وہاں پہ وہ کچھ کاغذات لے کے آیا اور ان کی کاپی نکلوانی تھی ان سے۔ تو میں نے وہ کاغذات دیکھے اور اس سے پوچھا، کافی لوگوں کے نام اور آگے جو ہے نا کچھ رقم لکھی ہوئی تھی۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو قرضے دیتے ہیں اور یہ ان کے آگے بقایا جات لکھے ہوئے۔ تو مجھے بھی جستجو جاگی کہ میں نے کہا میں بھی قرضہ لیتا ہوں۔ تو ساتھ میرا دوست بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی نہیں، یہ قرضے جو ہے نا سود پہ دیتے ہیں۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا، میں نے اسے کہا کہ یہ بھائی حرام ہے، یہ تو سراسر اللہ سے جو ہے یہ تو سراسر غلط ہے۔ تو اس نے کہا لوگ تو ہم سے لے رہے ہیں اور ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ چیز کیا ہے، غلط ہے، اللہ کی ناراضگی، ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی میں جو ہے نا ہم گزار رہے ہیں اور لوگ بھی لے رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے اور اس بات کی
جو ہے نا فکر ہی نہیں ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہم کھا کیا رہے ہیں، ہمارا یہ جو ایک لقمہ ہمارے گلے سے اتر رہا ہے کیا یہ حلال کا ہے حرام کا ہے۔ تو ہم اعمال جو ہے جب اعمال کریں تو اس اعمال میں اپنی اتنی طاقت لائیں، ان اعمال میں نماز میں اتنی طاقت ہو، اعمال میں اتنی طاقت ہو کہ ہم گناہ سے پہلے ہمیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف محسوس ہو، ورنہ ہم چلتے جائیں گے وہی حساب ہے کہ ایک اندھا چلتا گیا، اسے نہیں پتا کہ کھائی ہے یا وہ جو ہے ہموار زمین ہے یا وہ گڑھے میں گر رہا ہے۔ تو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے کہ جانا کس طرف ہے، ورنہ اگر ایسی حالت رہی، اگر اس حالت میں ہم رہے تو نہ نمازیں ہماری قبول ہیں، نہ کوئی عمل ہمارا قبول ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں اربوں خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، ہمارے کسی کام کر دیں، کیونکہ بنیادی جس چیز پہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں، جس بھی چیز پہ ہم ابھر رہے ہیں، ہم جو ہے ایک تناور درخت بن رہے ہیں، کیونکہ اس کی جڑیں تو بالکل کھوکھلی ہیں۔ تو یہ ہماری جو سوچ ہے، یہ سوچ ہمارے نبی کی نہیں تھی۔ یہ جو لایا ہوا دین ہے، یہ جو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ جو ہمارے نبی کا دین نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا تھا، وہ یہ دین ہرگز نہیں ہے۔ ایسی سوچ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ دین اسلام جو ہے، 1 روپیہ ہم 1000 روپے کما رہے ہیں دن کے، اور وہ سارا کا سارا جو ہے نا حرام ہو، وہ 10 روپے کیا وہ 10 روپے بہتر نہیں ہے جو حلال کے ذریعے سے کمائے گئے؟ اور ان 10 روپے کے ذریعے جو ہم کھائیں گے، جو ہم جو ہے نا جو اپنا پیٹ بھریں گے اس سے، تو کیا ان سے ہمارا جو ہے نا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ اتنی جو ہے ہماری جو ہے نا جمع پونجی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیسے کمائی ہے، اور اس کو لگانا کہاں پہ، اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، ہمیں بھی اس بات کا علم ہی نہیں ہے بالکل، اور نہ آخرت کی زندگی کے بارے میں اس بات کی فکر ہے۔ آتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ تو جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کر دیں گے، اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے ہم، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں اللہ کو سامنے رکھیں گے تو اللہ ہمارے راستے جو ہے نا کھولتا جائے گا، اللہ ہمارے لیے ہر چیز کو ہموار کرتا جائے گا۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم کچھ حصہ اسے دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اس بات کا ہمیں پتہ ہے، ہم بولتے ہیں موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان بولتا ہے، لیکن اس بات کو سوچنا کہ موت کا آنا، پھر قبر میں، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، کیا یہ کوئی ہلکی چیز ہے؟ کیا کوئی اہمی باتیں ہیں؟ ہم ذرا سوچ بچار کریں اس بات کے بارے میں کہ ہمیں مرنا ہے، قبر ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر جنت ہے یا جہنم، اس بات کا کوئی بھی علم نہیں۔ تو ہم اپنی لائف سٹائل، ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اس طریقے پہ لے کے آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو۔ تو ہم اس چیز کو اس کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں اور یہ فکر رکھیں۔ دیکھیں دنیا میں ہم ہیں، ہم نے وقت گزارنا ہے اور بہتر سے بہتر گزارنا ہے، لیکن اس بہتری میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو اس بہتری کا کیا فائدہ، اس دولت کا کیا فائدہ؟ وہ دولت ہمارے لیے باعث عذاب بنے گی، وہی دولت ہمارے سروں پہ لا دی جائے گی اور اسی کے ساتھ ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو اپنی زندگی جو ہے نا اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے زندگی گزارنے کا، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اور اس زندگی گزارنے کا مقصد، اس کو ہم پہچانے اور اس کو سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔